السلام علیکم، پیارا گھر میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک افسوسناک خبر کے ساتھ، جو کہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ 5 جون 2021 کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 2 دن میں الادین اور پویلین اینڈ کلب توڑ دیا جائے۔ الادین میں جو شاپنگ مال کا حصہ ہے وہ توڑ دیا جائے، اور اس کے برابر میں ایک نیا ریسٹورنٹ کھلا تھا تو اس کو بھی توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج 6 جون صبح یہاں پہ ساری گاڑیاں آ گئی ہیں اور پولیس کی نفری آ گئی ہے۔ میں اس کے اوپر اپنا ایک انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شاپنگ مال جس جگہ بنا ہے یہ الادین کے اندر ہے، اور یہ سرکاری حصہ ہے۔ اس کے اندر جن کی دکانیں ہیں وہ کوئی امیر کبیر لوگ نہیں ہیں، وہ ہماری طرح لوگ ہیں جو کہ پورے دن کام کر کے 2 وقت کی روٹی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ چاہیے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ جو وہاں پہ دکانیں جنہوں نے خریدی ان کا ہے، یا جنہوں نے بیچی ان کا ہے، یا جنہوں نے الاٹ کی ان؟ بہت احترام کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ حکم تو فوراً دے دیا ہے کہ دکانوں کو توڑ دیا جائے یا مال کو توڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریلوے کی زمین ہے اور یہاں پہ کراچی سرکولر ریلوے چلنا ہے۔ جب یہ ٹوٹے گا تو سپریم کورٹ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پویلین اینڈ کلب میں سینکڑوں لوگوں کی نوکریاں ہیں، اس میں لاکھوں روپے کی لوگوں نے ممبرشپ لے رکھی ہے۔ اس کے برابر میں الادین پہ آ جاتے ہیں تو الادین میں مال میں لوگوں کے روزگار چل رہے ہیں، لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے تاجر بے روزگاری کا شکار ہوں گے، ان کے گھر میں فاقے پڑنے کا خدشہ ہے۔ اور اسی کے برابر میں اگر آپ ریسٹورنٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس میں کافی سارے ویٹرز کام کرتے ہیں، وہاں پہ پورا عملہ ہی کام کرتا ہے جن کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ اسے توڑ دیا جائے اور یہاں پہ بات ختم ہو گئی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ 90 کی دہائی سے ایک چیز قائم ہے تو اس کے اندر مال بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اس کا نام کبھی منظر عام پہ نہیں آتا جو اجازت دیتا ہے کام کرنے کی، جو ان سب کا ذمہ دار ہے۔ جن کا نقصان ہو رہا ہے انہی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں۔ وہ کیسے ذمہ دار ہیں؟ وہ اگر کوئی الادین میں شاپ اپنی لیتا ہے تو وہ یہ سوچ کے لیتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر ایک پارک ہے، یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے، میں یہاں پہ چیز لیتا ہوں تو میں سیف ہوں۔ آپ دوسری سوسائٹیز کے بارے میں متنازع خبریں سنتے ہیں کہ یہ لیگل ہے وہ لیگل ہے، اس کا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پرائیویٹ لوگوں نے، پرائیویٹ بلڈرز نے بنائی ہے، وہ بیچ کے بھاگ گئے۔ لیکن جب سرکاری زمین پہ بھی کسی کو بھروسہ نہ ہو تو اب انسان کہاں جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کے الاٹمنٹ دیتا ہے، جو اس کی رجسٹری کرتا ہے، اس رجسٹرار کو پکڑا جائے، اس کی جائیدادیں ضبط کی جائیں اور اس سے کہا جائے کہ ان سب کا نقصان وہ بھرے، تاکہ آگے سے ایسے الاٹمنٹ کرنے والے لوگ ہوشیار اور وہ اتنی بے دردی سے غریبوں کا نقصان نہ کریں۔ آپ اس احتجاج میں دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں، بچے، سب لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ اگر ان کی دل کی کیفیت سمجھی جائے تو ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک سکون کی زندگی کوئی گزار رہا ہے اور اچانک اس کے ذریعہ معاش پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ بالکل بے روزگار ہو جائے۔ میں ذاتی طور پر حکمران وقت سے اور سپریم کورٹ سے اور ساری عدالتوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی روٹ کاز تک پہنچیں۔ اس طریقے سے غریب لوگوں کے اوپر حملہ کرنا جو کہ آپ کو ریٹرن میں کچھ بول نہیں سکتے اور یہ سمجھ لینا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، یہ مسئلہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں دوہرا قانون ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جو غریب ہے، جو متاثر ہے، اسی کو کہا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔